تک یہ پیغام نہیں پہنچا. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں تاریخ کا بدترین قتل عام اور نسل کشی کرنے جا رہا ہے. میں قرۂ ارض کے تمام مسلمانوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ اگر ہم شہید ہو گئے اور آپ چپ رہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بدمست ہاتھیوں سے جو اقتدار کے نشے میں پاگل بیٹھے، کیا انہیں اللہ کا یہ پیغام نہیں ملا؟ مسلمان تو وہ ہے جو کسی بے گناہ کا قتل عام کرے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے. پھر اگر اللہ کے وہ بندے جنہوں نے کلمہ پڑھا اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ صرف اس بات پہ قتل کر دیے جائیں تو کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ اور وہ پھر بزرگ، وہ سید، وہ آل رسول اگر آج وہ تم سے مدد مانگتے تو کس طرح چپ بیٹھے ہو تم لوگ؟ وہ کون سا سکون ہے تمہارے اندر؟ کیا برما میں قتل عام نہیں دیکھا؟ وہ بچوں کی چیخوں پکار نہیں سنی؟ وہ فلسطین، وہ یمن، وہ شام، ہر ملک میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ان کی نسل کشی کی گئی. مسلمانوں تب بھی ہوش نہیں آیا، سب اپنے اپنی پیٹ کی آگ میں لگے رہے، سب اپنے اپنے پروموشنز میں لگے رہے کہ ہمیں آگے نکلنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور وہ پکارتے رہے ہمیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آج وہی پاکستان کو ماننے والے مدد کی اپیل کر رہے ہیں. اور کس منہ سے کہو گے، کس منہ سے 14 اگست مناؤ گے تم لوگ؟ آج ہمارے وطن کا ایک حصہ جسے 70 برسوں سے ہم ڈھونڈتے آ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، تاریخ کا بدترین ظلم کرنے پہ اتر آئے یہ لوگ. سارے کافر ایک مل کر ایک آواز ہو پڑتے ہیں. گیرٹ ولڈر کا ٹویٹ دیکھ لو جا کر کہ کہتا ہے کہ انڈیا ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور پاکستان 100% ٹیررسٹ ملک ہے. لیکن مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکے. اللہ نے بار بار دکھایا کہ 313 صحابہ، ہزاروں کا لشکر تباہ کر دیا. آج مسلمان کثیر آباد میں ہو کر بھی مسلمان تنہا کھڑا ہے، مسلمان بے یار و مددگار کھڑا ہے. 50 ملکوں کا اتحاد بنایا تم لوگوں نے. کہاں ہے تمہارا اتحاد الائنس؟ تمہیں شرم نہیں آتی جب تمہاری مائیں بہنیں تمہیں زاروں قطار پکارتی ہیں، تمہیں کہتی آؤ ہماری مدد کو؟ جس مذہب کے اندر بوڑھوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیا گیا، ادب کا حکم دیا گیا، آج وہی بوڑھا کہتا ہے کہ اگر ہم مر گئے اور ہماری مدد کو کوئی نہیں آیا تو اللہ کی بارگاہ میں تم جواب دو گے. تمہیں تب بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ کوئی نہیں اٹھے گا؟ کیا کہنا پڑے گا وہ بچیاں جو کشمیر میں کہتی ہیں کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا؟ کیا کوئی محمد بن قاسم نہیں آئے گا؟ کہ تم نے سچ کر کے دکھانا ہے. آج کشمیری تنہا کھڑے مدد کے لیے پکار رہے، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی روزی روٹی کر رہے ہو. تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ مسلمان کا ایمان ہے کہ مسلمان کو مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. آل رسول کہہ رہی ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے. تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کیا تم بھی ظالم حکمرانوں کی طرح اپنے اوپر وہ گرہ لگا کر بیٹھ گئے ہو جہاں پر نہ تمہیں سنائی دیتا ہے نہ تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ ہم OIC میں جائیں گے، ہم فلاں جگہ جائیں گے، ہم انہیں بتائیں گے یہ ظلم ہو رہا ہے. ارے یہ سب کافر ہے کہ مر رہا ہے تو مسلمان، گولی کھا رہا ہے تو مسلمان، اور دہشت گرد بھی مسلمان. اور یاد رکھنا، ایک بات بتا دے تجھے، ہندوستان غزوہ ہند ہو کے رہے گی اور تو خاک میں مل کر رہے گا، کیونکہ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ، اور میرے نبی کا قول برحق سچ ہے. غزوہ ہند ہو کے رہے گی. جس دن یہ ٹوٹے بکھرے مسلمان ایک ہو گئے، تم کہتے ہو نا کہ تم کیا کرو گے، میں کہتا ہوں تمہیں تھوک ماریں گے اور تم مرتے نظر آؤ گے. تم انتظار کرو کہ خدا را ان کے دلوں میں میری بات اتر جائے اور یہ لشکر کے لشکر نکلے اور تاریخ کی بدترین دکھائیں کہ تاریخ کی بدترین ظلم کا سامنا جس طرح کشمیریوں کو کرنا پڑا، اس کے لیے مسلمان باہر آ گئے. مسلمان باہر آ گئے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. وہ تنہا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ لوگ باہر نکلے اور میرا پیغام لوگوں تک پہنچ سکے تو خدا را میرے پیغام کو جس طرح ہمیشہ سے آپ نے پھیلایا، خدا را آج بھی پھیلا دو. آج بھی بتا دو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. ایک بوڑھا شخص ہمیں پکار رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں ہمیں پکار رہی ہیں. ہمیں ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے کہ آج
फिर यूसुफ से भी जालिम हो तुम लोग। उसने तो वो वक्त का जालिम तरीन बादशाह था। एक बेटी के कहने पर उसने कहा लब्बैक लब्बैक बेटी लब्बैक, क्योंकि वो एक हिंदू की कैद में थी। उस जालिम बादशाह के दिल में यह ख्याल आ गया, क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? क्या तुम मुझसे भी गिर चुके हो? कि तुम्हारी माओ बहनों की अजमतें तार तार की जा रही हैं, तुम्हारे बूढ़ों को जूतों के नीचे रखा जा रहा है और तुम खामोशी से तमाशा देखते हो। मुसलमानों जाग उठो, खुदारा जाग उठो। कहीं से पहले ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला इस बार अबाबिल हम पर भेजे और वो काफिरों को छोड़कर हमें मारे, क्योंकि हमने अपने मुसलमानों को छोड़ दिया, हमने अपने बहन भाइयों को छोड़ दिया, हमने हर मुसलमान की आवाज को अनसुना कर दिया। खुदारा जाग जाओ, खुदारा जाग जाओ। कश्मीर टूट रहा है, कश्मीर बिखर रहा है, जाग जाओ। यह हफ्ता हमारे लिए बहुत अहम है, सब एक हो जाओ। खुदारा एक मुट्ठी बन जाओ। कोई बलोची नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई किसी जबान से नहीं, कोई किसी मसलक से नहीं। हम अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। जो हमारा हक है वो हमें आवाज दे रहे हो, हमें लब्बैक कहना है। मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ पैगाम को शेयर करो जहां तक हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।